اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے اپنی درسی کتاب تسہیل العربی الجزء الثانی کا تیسرا سبق پڑھنا ہے، اور اس سبق میں ہماری اس درسی کتاب میں وصایا لقمان ہے، جو قرآن پاک کی ایک سورہ شریف ہے، اور یہ سورہ شریف قرآن پاک میں 31ویں نمبر پر ہے، یعنی اس کا نمبر 31واں ہے۔ یہ سورہ شریف سورہ لقمان جو ہماری اس درسی کتاب میں ہے، اس کے 7 آیات ہم نے مطالعہ کرنے ہیں۔ یہ سورہ شریف مجموعی طور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی، چونکہ اس وقت عرب کے مشرکین جو بہت ہی ظلم و ستم مسلمانوں پر ڈھایا کرتے تھے، خصوصاً انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، تو اس وقت یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ شریف نازل ہوئی۔ چونکہ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ ایک حکیم اور دانا انسان تھے۔ انہوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر خدا کی خدائی سمجھی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی پیغمبر کے امتی بھی نہ تھے اور وہ خود نبی بھی نہ تھے، البتہ ایک حکیم اور دانا تھے۔ چونکہ مکہ کے اس عرب علاقے میں یا مکہ کے اس وادی میں، اس شہر میں حضرت لقمان علیہ السلام کے بہت چرچے تھے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ لقمان نے بہت ساری اچھی باتیں، حکمت اور دانائی کی باتیں کہی ہیں۔ تو اسی لقمان کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو، جس لقمان کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے دانا تھے، بڑے حکیم تھے، اور آپ کے شعراء بھی اس کے چرچے کرتے ہیں اپنے اشعار میں، تو وہ لقمان، اس کی وصیت دیکھو، اس کی نصیحت دیکھو کہ وہ جب اپنی عمر کے آخری مرحلے میں تھا تو اس نے اپنے بچے کو کتنی پیاری نصیحت کی کہ جب کہ انسان سب سے محبت اور سب سے پیار جو کرتا ہے وہ اس کا بچہ ہوتا ہے، اور دیکھو کہ اس لقمان علیہ السلام نے کس طرح اپنے بچے کو نصیحت کی کہ بیٹا یہی شرک وغیرہ یہی نہ کرنا۔ تو یہ کچھ لقمان علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ اب سیدھا ہم اس اپنے سبق پر آتے ہیں، اس موضوع پر آتے ہیں کہ پہلے اس کی مختصر سی تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا
واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فأنبئکم بما کنتم تعملون یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتکن فی صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق اللہ العظیم. تو معزز ناظرین، یہ ان آیات کی تلاوت تھی. اب ہم اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. چنانچہ یہ جو ہم نے یہ آیات تلاوت کی یا پڑھنی ہے، یہ 13ویں آیات سے شروع ہوتا ہے. اس میں ڈائریکٹ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت فرماتا ہے، نصیحت فرماتا ہے، اس کو تاکید کرتا ہے کہ بیٹا آپ کو کرنا کیا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا. یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ جو شرک ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہرانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. چونکہ اللہ نے تو اکیلے نے اس کائنات کو پیدا کیا، آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا، تو لہٰذا کوئی اس کی خلقت میں، اس کی اس بنانے میں، کائنات کے بنانے میں کوئی اس کا شریک نہیں تھا. لہٰذا یہ انسان کی عقل ہی تسلیم کرتی ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ایک ہی ہونا چاہیے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. یہاں جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، تو چونکہ پہلے لقمان کے الفاظ تھے، اب اللہ تعالیٰ خود لقمان علیہ السلام کے بدلے، چونکہ اللہ کے بعد اگر کسی انسان پر کوئی حق رکھتا ہے، زیادہ حق جو ہے، تو وہ اس کے ماں باپ کا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود یہاں دوسرے لفظوں میں مداخلت کر کے یہ بات بیان فرمائی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، تاکید کی ہے، بِوَالِدَيْهِ، اس کے ماں باپ کے بارے میں، اس کے والدین کے بارے میں. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کو اٹھا رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری میں. یعنی جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کی ماں ہر وقت درد میں، تکلیف میں پریشان رہا کرتی تھی، اور اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اس ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس بچے کو پھر 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا. انشکر لی ولوالدیک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تاکہ وہ شکر کرے میرا، جس خالق اور مالک نے اس کو پیدا کیا اس کا شکر کرے، اور اپنے ماں باپ کا شکر کرے. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، چونکہ ان سبوں کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، اس خدا ہی کی طرف لوٹنا ہے جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ لقمان علیہ السلام کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ خود فرمائے، تاکہ اس بچے کو پتہ لگے کہ ہاں نہیں، اللہ کے بعد
میرا پالنے پوسنے والا میرا ماں باپ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا اپنے بیٹے کو کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ وہ ماں باپ اگر آپ سے یہ کہے، اس پر آپ سے جھگڑے کہ تو شرک ٹھہرائے، تو شریک ٹھہرائے اپنے اللہ کے ساتھ، جس کا آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی انسان کے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کیوں شریک ٹھہراتا ہے، اس کو تو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، لہذا کیوں وہ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَلَا تُطِیعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا، تو ایسا کرنا کہ ان کی اس بات کو نہیں ماننا، بلکہ ان کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اچھی طرح برتاؤ، اچھی طرح سے پیش آنا، معروفہ یعنی اچھے طریقے سے۔ وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، مگر آپ پیروی اس شخص کی کرنا، سبیل اس راستے کی کرنا، من انابا جو میرے راستے کی طرف رجوع کرتا ہے، الیہ میری طرف، ثم الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم سبوں کو میری ہی طرف رجوع کر کے لوٹنا ہے، واپس لوٹنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ آپ کون سے عمل کیا کرتے تھے دنیا میں۔ یا بنیا اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ، اگر تو پائے مثقال حبۃ ایک دانہ، من خردلن رائی کا دانہ جو سرسوں کا دانہ برابر، اس سے بھی چھوٹا اگر آپ پائے، فتکن فی صخرۃ کسی پہاڑ چٹان میں، او فی السماوات یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، یات بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے کر رہے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر معمولی بھی نیکی انسان کی ہو، چھوٹی سی چھوٹی بھی ہو، گناہ بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ وہ لا کے رہے گا، نیکی اس کی لا کے رہے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہے، باریک بین ہے اور باخبر ہے ہر چیز سے۔ یا بنیا اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، آپ نماز قائم کر اور وامر بالمعروف اور معروف نیکیوں کا حکم کیا کر، ونہا عن المنکر اور برائیوں بدیوں گناہوں سے بچتے رہ اور ان سے منع کر، وصبر علی ما اصابک، چونکہ یہ چھوٹے کام نہیں ہوتے ہیں، کسی کو اچھائی کی دعوت دینا، کسی کو برائی سے روکنا، یہ معمولی کام نہیں ہے، اس پر تو آپ کے لیے مصیبت اور پریشانیاں آئیں گی، تو اس پر صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، چونکہ بے شک یہ صبر کرنا ان باتوں پر ہمت والوں کے کام ہوتے ہیں، یہ بڑے لوگوں کے کام ہوتے ہیں۔ ولا تصعر خدک للناس، اور تو ٹیڑا مت کر اپنے رخسار کو لوگوں کے لیے، یعنی منہ موڑ کر کسی سے مت بھاگ، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور تو زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، اترا کر نہ چلنا، یعنی اپنے آپ کو یہ کہ میں ہی ہوں اس دنیا میں، میرا جیسا کوئی نہیں ہے، دولت میں وغیرہ دوسری باتوں میں ایسا نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے ہر ایک اترانے والے اور خود پسند کو۔ وقصد فی مشی کا، اور آخر میں اس 13ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقصد فی مشی کا، اور اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کر، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز پست رکھ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے آوازوں میں سب سے بری آواز جو ہوتی ہے وہ گدھے کی ہوتی ہے۔ اور یہاں اس کو یہ یعنی طرز تکلم بھی سکھاتا ہے کہ دیکھو بات کیسے کرنی ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ یہ ہمارا تیسرا سبق تھا، انشاءاللہ آئندہ کے لیے اس کی ایکسرسائز ہم کریں گے، اس کی تمرین کریں گے۔